ایک سورہ فاتح کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم و مغفور حاجی ایاز حسین ابن محمد رضا خواجہ اور مرحومہ زہرہ انور علی راجپار کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو مسلسل سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں جاری و ساری تھی، اور آج یہ گفتگو اپنے 58ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کی مناسبت ہے، لہٰذا ابتدائے کلام میں ہی جتنے مرحومین کے ملحقین بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے احباب ہیں، جتنے اعزاء ہیں، ان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ پالنے والے مرحوم کے درجات کو مزید بلند فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما۔ مزید بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں۔ اللہم صل علی محمد محمد۔ سامعین محترم، یقیناً یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے اور آپ اکثر مجالس سنتے رہتے ہیں، تو یقیناً یہ بات آپ کے حافظے میں موجود ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر موت کے عنوان پر بات کی ہے، کئی مقامات پر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور موت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک آیت میں پروردگار عالم آواز دے کر کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ گویا پروردگار عالم اس آیت میں تمام انسانیت کو کھلا چیلنج کر رہا ہے، اینما، فرمایا جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، نکلو، جہاں پر تمہاری جتنی بساط ہے، تمہاری جتنی حیثیت ہے، تمہاری جتنی استطاعت ہے اور جتنی طاقت رکھتے ہو، جتنا دور جا سکتے ہو نکلو، اینما تکونوا، جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ، یدرککم الموت، جہاں بھی جا کر پناہ لوگے موت کا پرندہ آ کر وہاں پر مار ہی لے گا۔ فرمایا موت آ کر تمہیں وہاں ڈھونڈ ہی لے گی جہاں بھی تم چلے جاؤ۔
اور پھر پروردگار عالم مثال کے طور پر بیان کرتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند ہی کیوں نہ کر لو، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار میں اپنے آپ کو قید ہی کیوں نہ کر لو، جہاں نہ اندر آنے کا راستہ ہو نہ باہر جانے کا راستہ ہو، وہاں پر بھی موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تمہاری روح کو لے کر چلا جائے گا۔ ایک مقام پر پروردگار عالم آواز دے کر کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے ذی روح ہیں، جتنے نفوس موجود ہیں، جتنے ذی روح اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جو بھی زندہ ہے، فرمایا اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے ایک نہ ایک دن موت آ کر ڈھونڈے گی اور اسے موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ موت کے ذائقے کو کیسا بناتا ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے چاہے تو اس موت کے ذائقے کو شیریں بھی بنا سکتا ہے، چاہے تو اس موت کے ذائقے کو کڑوا بھی بنا سکتا ہے، یہ انسان پر منحصر ہے۔ تو ایک آواز دے کر کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، پھر ایک اور آیت میں آواز دے کر کہتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، فرمایا کوئی نفس، کوئی ذی روح، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر موت آنی ہے۔ ہو سکتا ہے پیدا پاکستان میں ہوا ہو، ہندوستان میں ہو، موت ہو سکتا ہے افریقہ کے کسی جنگل میں آ جائے، ہو سکتا ہے ممبر پر مجلس پڑھ رہا ہو، خیال ہی نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہو کہ اترے گا یا اتارا جائے گا، بیٹھا ہو مجلس ہونے، اٹھے گا یا اٹھایا جائے گا، کسی کو کچھ نہیں پتہ کس سرزمین پر تمہاری موت آ جائے، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ موت آئے گی اور برحق آئے گی اور وہ تمہیں لے کر چلی جائے گی۔ لہٰذا سامعین محترم، موت برحق اس لیے بھی ہے کہ جو کائنات کے افضل ترین شخص ہے، جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، یعنی رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب موت انہیں بھی آئی تو پھر عام بشر کا کیا مقابلہ ہے اور کیا تقابل ہے۔ اسی لیے میر انیس علیہ الرحمٰ نے کہا تھا جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، امیر کائنات چلے گئے، جناب سیدہ چلی گئی، حالانکہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو ایسا نہیں ہے کہ موت کے احاطے میں آ کر مجبور ہو جائیں، بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ ملک الموت پہلے ان سے اجازت لے گا، پھر اس کے بعد ان کی روح قبض کرے گا۔ یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ باقی تمام بشر کا معاملہ اور ہے، اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ اور ہے۔ باقی تمام انسانوں کو جب موت آتی ہے تو بغیر بولے آ جاتی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا خانوادہ وہ ہے جب تک وہ نہ چاہیں اپنے اختیار سے ان کو موت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے یہ مقام عطا کیا، لیکن پھر بھی ایک نہ ایک دن تو ہے کہ جب انہیں موت آنی ہے۔ اب جب سامعین محترم یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کو دنیا سے جانا ہے اور بالآخر ایک نہ ایک دن ہے کہ جس دن انسان کو خیر آباد کہنا ہے، تو اب سامعین محترم انسان اس وقت کیا کرے؟ سب سے پہلا جو قرآن پیغام دیتا ہے، ظاہر ہے ہر انسان جو اس دنیا میں بستا ہے اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے دوست اور احباب ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بچے ہیں، کبھی نہ کبھی اس کو کوئی نہ کوئی صدمہ تو پہنچے گا۔ لہذا اس صورت میں انسان کیا کرے؟ تو پروردگار عالم سورہ مبارکہ بقرہ میں ایسے لوگوں کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ موت ہو رہی ہے، اموات ہو رہی ہے، نئی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا ہم تمہیں ضرور اور ضرور آزمائیں گے۔ پالنے والے کس چیز سے آزمائے گا؟ کس چیز سے تو امتحان لے گا؟ کہا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہیں ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، تمہارے دل میں کسی چیز کا خوف بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، کئی مرتبہ وبائیں آ جاتی ہے، کئی مرتبہ ایسے حادثاتی واقعات ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ ہم تمہیں کبھی آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں فراوانی ہو سکتا ہے پروردگار عالم نے تمہیں رزق بھی دیا ہو، لیکن کبھی کبھار ہم تمہیں بھوک سے بھی آزما سکتے ہیں، لہذا اس کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا کبھی کبھار ہم تمہیں مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ اچھا خاصا تمہارا کاروبار چل رہا ہوگا، اس وقت تم پروردگار عالم سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ اچھا خاصا میرے پاس سب کچھ تھا، رزق بھی تھا ہاتھ میں۔ فرمایا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہم قرآن میں پہلے ہی دعویٰ کر چکے تھے کہ ہم تو آزمائیں گے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے آزمائیں گے۔ اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہوگا، نقصان ہو جائے گا، پیسہ بینک میں پڑا ہوگا، بچے کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارا پیسہ علاج میں چلا گیا، ہم تو آزمائیں گے اس طریقے سے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اس طریقے سے امتحان لیتے ہیں۔ اچھا پروردگار عالم امتحان لینے کے ذریعے سے چاہ کیا رہا ہے وہ بھی آگے بیان فرمائے گا۔ تو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے، کبھی تمہاری ماں اس دنیا سے چلی جائے، کبھی تمہارے اپنے چلے جائیں، ہو سکتا ہے کبھی تمہیں اپنی خود جان پیش کرنی پڑے، لہذا جان کا بھی امتحان ہونا ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور فرمائے میوہ دل، یعنی اولاد کی خاطر بھی ہمیں جو ہے وہ امتحان رکھا ہوا ہے اور تمہیں وہ بھی امتحان دینا پڑ سکتا ہے۔ پالنے والے یہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اب پروردگار عالم رسول اللہ سے ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والے کو۔
ٹھیک ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کرنے والے کو. دیکھیں یہی طے کرنا ہے کہ کون اس مصیبت میں شکوہ کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے. کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جب ہاتھ میں تنگی ہوئی تو فوراً پروردگار عالم سے شکوہ کریں گے, ہمیں ہی نقصان ہونا تھا, کیا کسی اور کو نہیں ہو سکتا تھا؟ برابر والے کو بھی تو یہ نقصان ہو سکتا تھا, کیا ہم ہی بچے تھے؟ ہمارا ہی عزیز و اقارب کوئی دنیا سے جانا تھا, ہمیں ہی جو ہے وہ اس مصیبت میں مبتلا کرنا تھا کہ ہمارا جوان بیٹا چلا گیا, ہماری فلاں جو ہے وہ دوست کی موت ہو گئی, کیا ہمیں ہی جو ہے وہ مبتلا کرنا تھا؟ دیکھو شکوہ کون کرتا ہے اور صبر کون کرتا ہے. تو جو صبر کرنے والا ہے پروردگار عالم کہہ رہا ہے وبشر الصابرین, دیجئے بشارت صبر کرنے والے کو. کون ہے یہ صبر کرنے والے؟ الذین, یہ وہ صبر کرنے والے اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان تک کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے, چاہے اولاد کی مصیبت ہو, والدین کی مصیبت ہو, چاہے رزق کی مصیبت ہو, بھوک کی مصیبت ہو, خوف کی مصیبت ہو, کسی بھی طریقے کی مصیبت ہو, جب ان تک مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ رہتا ہے قالو, پھر یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا ہیں, ہمارے ماں باپ کیا ہیں, ہماری اولاد کیا ہے, یہ رزق کیا ہے, یہ جوان بیٹا کیا ہے, یہ بھوک کیا ہے, یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے لیے, اور ہمیں بھی ایک نہ ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹ کر چلا جانا ہے. لہذا سامعین محترم, پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں صبر کی تلقین کی کہ انسان صبر کا دامن تھامے رہے. کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سا انسان کون سی چیز کو اپناتا ہے, آیا شکوے کو اپناتے ہو یا صبر کو اپناتے ہو, کس چیز کا تم دامن تھامتے ہو, یہ ہمیں دیکھنا ہے. دراصل اس لیے ہم نے تمہارے امتحانات رکھے ہیں. لہذا سامعین محترم, اب جب یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی امتحان دینا ہے اور اس کو صبر کا دامن تھامے بھی رکھنا ہے, تو ایک اور چیز ہے جس کی روایت میں نصیحت کی گئی کہ جب تم دیکھو کہ کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, جب کسی کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھو تو اب تم اس کے جنازے میں شرکت کرو. آپ جانتے ہیں مختلف شریعت نے احکام بیان کیے, اس کو کاندھے دو اور چاروں طرف سے اس کو کاندھا دو, اس کے غسل و کفن میں بھی تم شامل ہو جاؤ اور اس کو قبرستان تک جا کر چھوڑ کر آؤ. یہ سارے احکام شریعت نے بتائیں. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا اگر تم ایسا کرو گے تو جب تم وہاں پر پہنچو گے تو ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر چکے ہوں گے. کرنا کیوں ہے یہ, کس لیے کرنا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ وہ مردہ پڑا ہوا ہے, ایک دن تمہیں سوچنا ہے کہ تمہیں بھی یہاں پر پڑے رہنا ہے, تم بھی بے جان ہو کر پڑے رہو گے. ٹھیک ہے, آپ تصور میں لائیے کہ ایک نہ ایک تو منظر آنا ہے, آپ بھی پڑے رہیں گے, ہمیں بھی پڑے رہنا ہے, اور اسی صورت میں جو ہے وہ پڑے رہیں گے کہ جب کسی کو جو ہے وہ کسی کا ہوش نہیں ہوگا, اس صورت میں تمہیں پڑے رہنا ہے. فرمایا کہ جب تمہیں دیکھو کہ تم جو ہے وہ دیکھ رہے ہو کہ غسل دیا جا رہا ہے, سوچو کہ تم پر بھی ایسے کسی نہ کسی دن پانی ڈالا جائے گا, تم محتاج ہوگے کہ تم اپنے اوپر پانی بھی نہیں ڈال سکو گے. تمہیں جب تم دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے کہ کفن پہنایا جا رہا ہے, تو تم بھی یہ سوچو کہ ایک دن تم بھی محتاج ہو جاؤ گے کہ تم لباس تک پہن نہیں سکو گے, تمہیں لباس پہننے کے بھی جو ہے وہ کسی کی ضرورت پڑے گی, لوگ تمہیں آ کے کفن پہنانے لگیں گے. پھر جب تمہیں اٹھایا جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں بھی اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا, تمہیں بھی اسی طریقے سے قبرستان چھوڑ کر جائے گا. جیسے اس کی روح فریاد کر رہی ہے ویسے تمہاری بھی روح کو فریاد کرنا ہے کہ مجھے نہیں چھوڑ کر جاؤ, مجھے یہاں پر اکیلا مت کرو, مجھے تنہائی میں نہ چھوڑو. تمہیں بھی 3 منزل لگ کر قبر تک پہنچایا جائے گا, اور بالآخر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں سپرد خاک کریں گے اور تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو حوالے کیا جاتا ہے تو روایت کے مطابق 3 چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, مال, اولاد اور اعمال. مال سے پوچھا جاتا ہے, یہ خود صاحب قبر مال سے پوچھتا ہے کہ کب تک میرا ساتھ دو گے, کہاں تک میرا ساتھ نبھانے والے ہو؟ تو مال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, دفن کا خرچہ اٹھا لیں گے, کفن کا خرچہ اٹھا لیں گے, بس اس کے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب اولاد سے پوچھا جاتا ہے تو اولاد ایک بڑھ کر جملہ کہتی ہے کہ قبر تک حوالے کر دیں گے, قبر کے حوالے کرنے کے بعد ہماری کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اعمال کی طرف نظر کر کے کہتا ہے تم کہاں تک ساتھ نبھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری قبر میں بھی رہنے والا ہوں, برزخ میں بھی ساتھ چلنے والا ہوں, صراط پر بھی آنے والا ہوں, میزان پر بھی آنے والا ہوں, جنت اور جہنم کا جب تک تمہارا فیصلہ نہیں ہو جاتا تمہارے ساتھ ساتھ چلنے والا ہوں. تو اب سامعین محترم, جب یہ طے ہو گیا کہ ساری کہانی منحصر ہے اعمال پر, تو کتنا بے وقوف انسان ہے وہ کہ جب اسے سب بتا دیا جائے اور ساری چیزیں بتا دے اہل بیت علیہ السلام, اس کے باوجود دنیا سے جائے تو گھاٹا لے کر جائے, نقصان لے کر جائے, ضرر لے کر جائے اور دنیا سے چلا جائے. کتنا بے وقوف اور کتنا گھاٹے والا انسان ہوگا جو اس طریقے کا سودا کرے. حالانکہ سب کچھ اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا ہے, سب کچھ اعمال پر منحصر ہے, اعمال ہی پر منحصر ہے کہ کیسے انسان اپنے سفر آخرت کو بہتر کر سکتا ہے, کیسے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے. کیونکہ سفر تو کرنا ہے, یہ سفر نہ ملتوی ہوگا, نہ پوسٹ پونڈ ہوگا, نہ کینسل ہوگا. ملک الموت آئے گا, دروازے پر سلامی دے گا, نہ پوچھے گا حال احوال, ہاتھ پکڑے گا اور لے کر چلا جائے گا. اس کے بعد آپ جانے, ہم جانے, ہمارے اعمال جانے, خدا جانے, اہل بیت جانے, فرشتے جانے, منکر و نکیر جانے, بشیر و نذیر جانے, یہ سارے کے سارے فرشتے جانے اور پھر ہمارے اعمال جانے. تو انسان یہ طے کرے گا. مجھے جملے یاد آ رہے ہیں, شیخ سعدی, آپ نے نام سنا ہے شیخ سعدی, ان کے کافی جو ہے وہ تحریریں موجود ہے اردو زبان میں, اور فارسی میں بھی جو ہے وہ کئی تحریریں موجود ہے, غالباً ترجمہ ہوئی ہے. شیخ سعدی کے کئی اقوال ایسے ہیں کہ جس کو انسان پڑھے تو وہ خود جو ہے وہ اپنے آپ پر غور کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ انسان کتنا عجیب ہے, غور کیجیے گا, یہ انسان کتنا عجیب ہے کہ یہ دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت کو ضائع کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟
دولت حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرے گا, صبح سے جائے گا رات کو آئے گا, خون پسینہ ایک کرے گا, پتلا ہو جائے گا. کتنے لوگ کہتے ہیں وہ ملتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو, اتنے کمزور ہو گئے ہو, نوکری پہ جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. یہ دولت کو حاصل کرنے کے لیے صحت کو ضائع کر دیتا ہے. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ صحت کو حاصل کرنے کے لیے پھر دولت ضائع کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنا انسان عجیب ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مستقبل کو سوچ کر, فیوچر کو سوچ کر اپنا حال برباد کر لیتا ہے, اپنا پریزنٹ برباد کر لے گا, اور پھر جب مستقبل میں پہنچتا ہے تو ماضی کو یاد کر کے روتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرمایا کہ یہ انسان جیتا ایسے کہ جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے, اور فرمایا جب مر جاتا ہے تو لگتا ہے جیسے جیا ہی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ بے جان پڑا ہوا ہے, کہ ابھی زندہ تھا ہی نہیں. تو یہ شیخ سعدی نے کہا, اور اس کا اشارہ اور اس کا مطلب اس طرف ہے کہ انسان جب زندہ ہے تو یہ جو ہے وہ طے کر لے کہ اسے جب دنیا سے جانا ہے, کیونکہ دیکھیں ایصال ثواب کی مجالس کا مقصد یہی ہوتا ہے, ایک تو مرحوم کی روح کو جہاں ثواب پہنچانا ہوتا ہے وہاں اپنے اذہان کو بیدار کرنا بھی ہوتا ہے. وہیں انسان سوچ لے کہ انسان کو جانا ہے تو کس حال میں جانا ہے, یہ انسان طے کرے گا. رسول اللہ کا فرمان ہے, فرمایا کہ جب تک تمہیں سانسوں کی مہلت ملی ہوئی ہے اور تمہاری زندگی تازہ ہے, فرمایا جب تک تمہیں سانسیں ملی ہوئی ہے, فرمایا موقع کو غنیمت جانو اور اعمال جمع کر لو. ایسا نہ ہو جب وہاں پہنچو تو افسوس کرتے رہ جاؤ کہ کاش جمع کر لیتے. اس وقت پشیمانی بے سود ہے, کوئی پشیمانی فائدہ دینے والی نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا جنت تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم تمنا کرنے لگ جائے پالنے والے جنت عطا کر دے, جنت مل جائے ہمیں. جنت تمناؤں سے نہیں ملتی, جنت کی قیمت عمل صالح ہے. کچھ کر کے جاؤ گے تو وہاں پر سامنے ملے گا. اب سامعین محترم آئیے, ہمارا جو موضوع چل رہا تھا مسلسل وہ جہنم کے اعتبار سے چل رہا تھا, اور آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں جس سے انسان بچ جائے تو جہنم میں جانے سے رک جائے گا. کیونکہ ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے اور کافی سامعین موجود ہے, لہٰذا اسی حوالے سے ہماری بات ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اس مجلس کے طفیل یہ کوشش کر لے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. ایک جملہ اگر آپ کو یاد ہو, کافی پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ جہنم سے بچنا بڑی جو ہے وہ غنیمت ہے. صحیح ہے, ہم یہ سوچتے رہے کہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کر دیں گے, پروردگار عالم کی رحمت مل جائے گی اور جہنم میں نہیں جانا, تو یہ سوچنا بالکل بجا ہے. ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام کا یہ آسرا ہے, ٹھیک ہے, رحمت خدا کا آسرا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس پر بالکل انسان منحصر نہ ہو جائے. کئی ایسے اعمال ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے, نہیں کرتے ہم شفاعت. پروردگار عالم کی رحمت ملے گی ہی نہیں. پروردگار عالم کہے گا پہلے اعمال کی سزا بھگتو, اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں جنت میں جانے ملے گا. ہم جو ہے وہ نہ رحمت بھیجیں گے نہ اہل بیت علیہ السلام انسان کی شفاعت کریں گے. کئی ایسے اعمال ہیں, کئی ایسی چیزیں کہ اہل بیت علیہ السلام انسان کو بے اثرا چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے, کچھ آپ کی خدمت میں بیان کی بھی گئی ہے. تو اب انسان جو ہے وہ یہیں سے سوچے کہ مجھے کیا ایسی چیزیں لے کر جانی کہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. جب ان کے پاس پہنچوں تو کم از کم مجھے آنکھیں نہ جھکانی پڑے ان کے سامنے, کم از کم ان سے بات تو کر سکوں, کم از کم ان کے سامنے یہ کہہ تو سکوں کہ آپ کا چاہنے والا تھا اور یہ لے کر آیا ہوں اعمال, ہاں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے, یہ گنجائش رہ گئی ہے, یہ کوتاہیاں ہو گئی ہے, یہ آپ شفاعت کروا دیں. تو وہ شفاعت کرواتے ہوئے سوچے تو صحیح کہ یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ عمل کر کے ہاں تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی, لیکن ایسے اعمال ہی لے کر نہیں کیا اور پھر پہنچ گئے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ شفاعت کر دیں. تو کیا بھروسہ کہ وہ شفاعت کریں یا نہ کریں, کیونکہ کئی اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو شفاعت سے محروم کر دیتے ہیں. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد, اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے مل کر, اللہم صلی علی محمد علیہ. تو اب انسان دیکھے کون کون سے اعمال ہیں. سب سے پہلے ایک حدیث بیان کروں آپ کے سامنے, وہ یہ روایت کے جملے ہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں, تمام حدیثوں کا عربی پڑھنے کا وقت نہیں ہے. فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں, 3 اعمال کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ اعمال دنیا میں کر لیے اور توبہ کی بغیر دنیا سے چلے گئے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ پروردگار عالم ان کو جہنم کا منہ دکھائے گا. یہ طے شدہ بات ہے. وہ 3 اعمال کون کون سے ہیں؟ ایک بیان کیا گیا, فرمایا کہ وہ انسان جو صدقہ دینے کے بعد جتا دے, صدقہ دینے کے بعد احسان جتا دے. ٹھیک ہے, اسی لیے قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذی, خبردار اپنے صدقوں کو باطل نہ کر لو احسان جتانے کے ذریعے سے اور اذیت دینے کے لیے. کسی کی مدد تو کر دی, کسی کو صدقہ تو دے دیا, لیکن ساتھ میں جتا دیا, احسان جتا دیا اور ساتھ میں اذیت دے دی, اس کی دل آزاری کر دی بیچارے کی. فرمایا یہ ضائع ہو جائے گا اور پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا, اور پروردگار عالم اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک جہنم کا منہ نہیں دکھاتا. ایک دوسرا دائمی شراب خور, فرمایا جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو, جس کو شراب چھوڑنے کی عادت ہی نہ ہو, یعنی وہ شراب چھوڑ ہی نہ سکتا ہو. آپ جانتے ہیں ایک چیز کی اگر عادت لگ جائے تو پھر وہ عادت نہیں رہتی, وہ فطرت ثانی بن جاتی ہے, وہ انسان کی فطرت میں آ جاتی ہے, پھر وہ نہیں چھوٹتا کام. ٹھیک ہے, فرمایا دائمی شراب پینے والا, یہ اگر جو ہے وہ انسان دنیا سے چلا گیا اور توبہ کی بغیر گیا تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو جہنم کا منہ دیکھنا ہے. اور تیسرا آکے والدین, والدین کی نافرمانی کرنے والا. اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے, آکے والدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کہیں گے کہ میں تمہیں آگ کرتا ہوں تو آگ ہوں گے. آگ آٹو سسٹم ہے, خود بخود آگ ہوگا انسان. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی انسان آگ ہو جاتا ہے. جدھر والدین کا دل دکھا, جدھر وہ ناراض ہوئے, آگ ہو گئے. ٹھیک ہے,
اچھا یہ آپ کو اہل سنت کے یہاں پر ملے گا کہ وہ اپنے اخباروں میں اور تحریروں میں اس طریقے سے کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے فلاں اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اب اس کا ہماری وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وراثت سے بے دخل نہیں کر سکتے. بہرحال بیٹا ہے تو وراثت تو ملے گی. لہذا کہا کہ آگ کے والدین، فرمایا والدین جدھر ناراض ہو گئے یہ آگ ہو گیا. اب اگر اس نے والدین سے معافی نہیں مانگی اور دنیا سے ایسے ہی چلا گیا تو یہ طے شدہ بات ہے کہ پروردگار عالم اسے جہنم کا منہ دکھائے گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں جمعے کے خطبے میں غالباً بیان بھی کیا ہے کہ آگ کے والدین فقط دنیا میں نہیں ہوتے بلکہ مرنے کے بعد ہو سکتے ہیں. آگ والدین آگ ہو سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد. کیسے ہو سکتے ہیں لکھنوی صاحب؟ مرنے کے بعد کیسے ناراض ہوں گے؟ ہاں رسول اللہ کا فرمان ہے نا، اپنے مردوں پر رحم کرو صدقے کے ذریعے سے. خاص طور پر رسول اللہ نے فرمایا پہلی رات مردے کے لیے جتنی سخت ہوتی ہے اتنی کوئی رات نہیں ہوتی ہے. پہلی رات اپنے مردے پر رحم کرو صدقے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اس میں والدین کی بھی بات آ گئی عمومی طور پر. کئی روایتوں میں یہ آپ کو مفہوم مل جائے گا کہ کئی والدین ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنی اولاد سے راضی ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے، ہماری بیٹی نے ہماری خوب خدمت کی ہے اور ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہماری ہر طرح سے خدمت کی، نہ کبھی دل آزاری کی، کچھ بھی نہیں کیا. دنیا سے جاتے راضی ہو کر عالم آخرت میں پہنچ کر ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ کہتے ہوئے کہ پالنے والے دنیا میں اس نے ہمارا بڑا خیال رکھا، ہم اس سے راضی تھے، لیکن عالم آخرت میں جہاں ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہاں یہ ہمیں کچھ بھیجتا ہی نہیں ہے. وہاں اس کی طرف سے کوئی عمل ہی نہیں آتا، نہ کوئی شے آتی ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا سکے. ہم اسے آگ کرتے ہیں، ہم اس سے ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے، اس طریقے کی روایت ہے. اسی طریقے سے یہ بھی روایت ہے کہ کئی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو دنیا میں اپنے والدین کو ناراض کر دیتی ہے. والدین ناراض ہوتے ہیں ان سے دنیا میں، ٹھیک ہے، کہ ہم ان سے ناراض ہیں، ہم نے انہیں آگ کر دیا ہے. لیکن عالم آخرت میں پہنچتے ہیں، بیٹے کو احساس ہو گیا، جانے کے بعد قدر ہوئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب مجھے جو ہے وہ احساس ہو گیا، اب میں ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتا ہوں، ثواب جاریہ کرتا ہوں، اب میں ان کے لیے تسبیح زہرا پڑھتا ہوں، درود کی تسبیح پڑھتا ہوں، ان کے لیے فلاں کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، اور مسلسل اعمال بھیجتا رہا. ایک وقت آئے گا کہ پروردگار عالم کی خدمت میں یہ والدین عرض کریں گے، پالنے والے ہم اس سے ناراض آئے تھے، تو گواہ رہنا ہم اس سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتحال ہیں. دنیا سے راضی گئے، عالم آخرت میں ناراض ہو گئے. دنیا سے ناراض گئے، عالم آخرت میں جا کر راضی ہو گئے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ تین افراد وہ کہ جو جہنم میں جائیں گے اور پروردگار عالم نے کہا انہیں جہنم میں بھیجوں گا. ٹھیک ہے، اب اس کو الٹا کر لیجئے تو وہ انسان جہنم سے بچ جائے گا. اور کیا کام ہے؟ اسی طریقے سے وہ انسان کہ جو کسی لالچ کی بنیاد پر، سنیے گا، جو کسی لالچ کی بنیاد پر کسی دنیا دار کی تعریف کر دے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی کام نکلنا ہو، کوئی اسے لالچ ہو کہ اس سے مجھے فلاں چیز حاصل ہو سکتی ہے، کوئی لالچ ہو، دنیاوی لالچ کی بات کر رہا ہوں. دنیاوی لالچ کے حصول کے لیے اس دنیا دار کی تعریف کر دے، وہ جو شخص دنیا دار ہو. فرمایا یہ شخص وہ ہے، اللہ اسے قارون کے ساتھ اٹھائے گا اور جہنم میں سے قارون کے ساتھ جہنم کے نچلے ترین درجے میں جگہ دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ قارون کون تھا؟ قارون بھی وہی تھا کہ جو دولت کا پجاری تھا اور دولت اس نے جمع کی ہوئی تھی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو دینے سے منع کر دیا تھا، پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کر دیا تھا. فرمایا ایسا شخص قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک، چار ہو گئے بلکہ. اور فرمایا اور وہ افراد کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ تو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے مل کر، اللہم صلی علی محمد والے. چھٹے امام نے ایک کام بیان فرمایا کہ جو تمہیں جہنم سے بچا کر لے کر جائے گا. چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایک ایسا کام بتاؤں کہ تمہارے چہرے آتش جہنم سے بچ جائیں. تو صحابہ کہنے لگے بالکل فرزند رسول، بتائیے کون سا ایسا کام ہے کہ ہمارے چہرے آتش جہنم سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، انسان کبھی آگ کے قریب جا کر دیکھے، کبھی چولہے کے قریب اپنا چہرہ لے کر جا کر دیکھے، کبھی غلطی سے جو ہے وہ نہاتے ہوئے گرم پانی چہرے پر گر جائے تو احساس ہو کہ جو ہے وہ کتنا گرم انسان کو لگتا ہے اور کیا یہ جو ہے وہ شدت ہوتی ہے. یہ سننے میں فقط آسان لگتا ہے کہ چہرے پر جو ہے وہ آتش جہنم کو اللہ نے مسلط کر دیا. فرمایا کہ سوچو کہ اللہ تمہیں آتش جہنم پر مسلط کر دے، تمہارے چہروں کو آتش جہنم پر مسلط کرنے والا ہو، لیکن میں تمہیں ایک ایسا کام بتا دوں کہ تمہارے چہرے بچ جائیں. فرمایا بتائیے فرزند رسول. فرمایا کوئی بھی شخص اگر نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیج دے، اس کا چہرہ آتش جہنم سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد. 100 مرتبہ درود جو ہے وہ پڑھ دے، پروردگار عالم کی ضمانت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ضمانت ہے کہ یہ آتش جہنم سے نجات پا جائے گا. اسی طریقے سے ایک عمل خوف خدا، پروردگار عالم کا کسی طریقے سے خوف آ جائے دل میں بس. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، یہ آج 58ویں مجلس ہے سفر آخرت پر. اتنے واقعات بیان کیے، اتنی حدیث بیان کی، اتنی آیتیں بیان کی، ڈھیر چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی. بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک خدا کا بندہ ہوگا جس کو ایک بات دل پر لگے گی اور وہ
جو ہے وہ سیدھی راہ اپنا لے گا اور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حرام کام سے بچ جائے گا یا کسی واجب کو اپنانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ لائف دوبارہ آ جاتی ہے ٹریک پر. ٹھیک ہے, جیسے بالفرد میں بیان کروں, ایک شخص کا غلام تھا اور وہ غلام فسق و فجور کی زندگی گزار رہا تھا, فاسق تھا, فاجر تھا. لوگ اس سے پریشان آ گئے تو اسے نصیحت کر کر کے تھک گئے کہ چھوڑ دو, یہ گناہ چھوڑ دو اور گناہ نہ کرو. وہ نہیں سدھرا. اب آپ سوچیں, دنیا اسے نصیحت کر رہی, نہیں سدھر رہا. لیکن ایک دن بازار سے گزرا اور سدھر گیا. کیسے؟ کہ بازار سے گزر رہا تھا اور بازار سے جب گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ بازار وہ ہے کہ جہاں پر سارے کسائی بیٹھا کرتے ہیں. تو وہ کہا کہ ایک بکرے کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا اور اس کا سر اٹھا کر تندور میں ڈال دیا گیا پکانے کے لیے. صحیح ہے. اور جو پکانے والے تھے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بکرے کے سر کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈنڈے مار رہے تھے. اب جو ہے وہ جو بھی ان کا پروسیس ہے جو بھی کر رہے تھے, فرمایا یہ دیکھ کر منظر وہ بے ہوش ہو گیا. کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہا کہ ہم نے روایتیں سنی ہوئی ہے کہ اللہ آتش جہنم کو چہروں پر ایسے ہی مسلط کرے گا کہ اٹھا کر آگ کو جو ہے وہ مسلط کر دے گا چہروں پر, اور اس کے سروں پر آگ کے گرز مارے جائیں گے اور اس کو اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. بے ہوش ہوا, اٹھایا گیا تو کہا کہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں فسق و فجور کی زندگی چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے, خوف خدا کسی ایک طریقے سے آ جائے انسان کے دل میں. روایت کے جملے کہ اگر ایک انسان ایک آنسو بھی خوف خدا کا بہا لے, رسول اللہ کہتے ہیں میری پوری امت اس ایک انسان کی وجہ سے رحمت کی مستحق ہے. اللہ ایک انسان کی وجہ سے پوری امت پر رحمت نازل کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, فرض کیجئے یہاں پر 600-700 کا مجمع ہے, ایک بندہ خوف خدا سے رو لے. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ جس اعتبار سے بھی روئے, میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم تو چاہتا ہے کہ مجھے یاد کیا جائے, کوئی نہ کوئی لمحہ وہ میرے لیے جو ہے وہ گزر کرے, بسر کرے. خاص طور پر روایت کے جملے رات کی تاریکی میں اگر انسان نکلے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ کہہ دے یا رب, بس جتنا گنہگار ہو ایک مرتبہ کہتے یا رب, اے پالنے والے. پروردگار عالم کو اس نام سے زیادہ کوئی نام پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پکار دے بس یا رب, ایک مرتبہ کہہ دے. روایت کے جملے عرش خدا سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی, بول میرے بندے کیا حکم ہے, کیا حکم ہے, کیا کام ہے, مجھے کس لیے یاد کیا. ایک اگر خوف خدا اپنا لے ساری امت پر رحمت جو ہے وہ ہو جاتی ہے, ساری امت جو ہے وہ رحمت کی مستحق ہو جاتی ہے. ایک ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ نماز کے اوقات میں اول وقت میں پابندی کرنے والے یہ وہ افراد ہوں گے جن کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے, نماز جماعت ہوتی ہے یہاں پر مغرب عشاء کی, تو یہاں پر جب ہوتی ہے تو اول وقت پر ہوتی ہے, تو کئی افراد آتے ہیں, تو ان کے لیے یہی نام ہے کہ جب ایک انسان گنہگار ہوتا ہے اور جیسے ہی اول وقت کا وقت آتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے, فرشتے ندا دے کر کہتے ہیں اے بندے خدا تو نے اتنے گناہ کر لیے کہ اپنے آپ کو جہنم کا اسیر بنا لیا ہے, جہنم کا قیدی بنا لیا ہے, اب اول وقت مصلی پر آ جا تاکہ خدا تجھے جہنم سے آزاد کر دے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی طریقے سے اور کئی کام ہیں کہ جو انسان اگر دنیا میں کرے یا نہ کرے تو اس کا جو ہے وہ جہنم مقدر بن جاتی. کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. ایک اور آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور وہ عجیب ہے اور وہ اہم ترین ہے جس کی ہم پر جو ہے وہ توجہ نہیں جاتی, ہم اتنی توجہ نہیں کرتے. وہ ہے وصیت کرنا. روایت کے جملے جو وصیت کیے بغیر دنیا سے چلا جائے دنیا میں اس کے لیے آر ہے, آخرت میں نار ہے. ٹھیک ہے, آر کا مطلب کیا ہے, دنیا میں آر ہے یعنی اس کے لیے شرمندگی ہے, آخرت میں نار ہے, اسے جہنم ملے گی. اگرچہ وصیت کرنا مستحب ہے لیکن بعض جگہوں پر بعض موقعوں پر واجب ہو جاتی ہے وصیت کرنا. ٹھیک ہے, وصیت کرنے کے متعلق روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی انسان دنیا سے جائے اور مات ولم یترک الوصیہ, دنیا سے اس عالم میں گیا وصیت چھوڑ کے نہیں گیا, وصیت نہیں کی کسی بھی اعتبار سے, فرمایا مات علی الجاہلیہ, جاہلیت کی موت مر گیا وصیت کے اعتبار سے. اور اگر وصیت کر کے مر گیا تو رسول اللہ کہتے ہیں ہمارے طریقے پہ مرا اور سنتی طریقے پہ مرا کہ اس نے وصیت کر لی. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ میں نے کیوں بیان کیا وصیت کا آپ کی خدمت میں. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وصیت کا تعلق فقط موت سے نہیں ہے کہ جب انسان مرنے والا ہو تب اپنے اہل و عیال کو جمع کرے اور وصیت کرے. آپ کو امیر المومنین کی ڈھیر وصیتیں مل جائیں گی, نہج البلاغہ اٹھائیے آپ کو 6-7 وصیتیں اس میں مل جائیں گی خالی. مولا نے جو مختلف مقامات پر وصیت کی, وصیت کا تعلق زندگی سے بھی ہے, ایک انسان زندگی میں وصیت کر دے. ٹھیک ہے, اب وصیت نامہ جو تیار کرنا, جیسے ہر چیز کے ایک الگ الگ جو ہے وہ ہنر ہے, جیسے غسل و کفن کی ایک الگ کلاسز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وصیت نامہ تیار کرنا بھی ایک ہنر ہے. ٹھیک ہے, ایک فن ہے کہ کس طریقے سے انسان وصیت نامہ جو ہے وہ تیار کرے. یہ وصیت نامہ ہر 20-30 دن میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وصیت نامے میں جو رسول اللہ کا طریقہ کار تھا, رسول اللہ نے کہا پہلے اس طریقے سے جو ہے وہ ایک مکمل دعا ہے کہ اس طریقے سے پروردگار عالم کی دعا لکھو. اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انسان کے عقیدے گنوائے گئے
کہ میں جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے، قرآن میری کتاب ہے، اور منکر و نکیر کے سوالات حق ہیں، صراط حق ہے، محشر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور اس میں امیر المومنین کے اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے نام ہے، کہ یہ جو ہے وہ میں مانتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ میں عقیدے اپناتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ وصیت تحریر کرنا شروع کرے۔ اب میری وصیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ وصیت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ بالفرض میری اتنی نماز اور روزے رہ گئے، ٹھیک ہے، اب تک میری اتنی قضا نمازیں، اتنے قضا روزے، میں نے حج نہیں کیا، میں نے خمس اتنا نہیں نکالا، مجھ پر رد مظالم اتنا ہے، یہ حقوق اللہ مجھ پر رہتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے وصیت کر کے چھوڑ دے اتنی نمازیں، مریں گے تو جو ہے وہ پڑھواتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 20 دن بعد یہ وصیت نامہ پھر تبدیل ہو جائے گا کہ اب نمازوں میں کمی آ گئی ہے، اب اتنی نمازیں رہ گئی ہے، اتنے روزے رہ گئے، اتنا خمس رہ گیا، اور یہ ادا کرنا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وصیت نامہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے وصیت نامے میں مال و دولت کے حوالے سے تو جو ہے وہ وراثت ہوتی ہے کہ یہ وصیت ہے، میں اس کو اتنا دیتا ہوں، فلاں کو اتنا دیتا ہوں، اس اعتبار سے بھی وصیت ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم چیز جو علماء بیان کرتے ہیں، فرمایا کوشش کرو اپنا وصیت نامہ ایسا تحریر کرو جو تمہاری سویم یا چیلوم کی مجلس میں پڑھ کر سنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں، یعنی جیسے آپ کو مل جائیں گے کہ انسان اس طریقے سے وصیت نامہ تحریر کرے کہ تصور کرے کہ میں مر گیا ہوں، میں بالفرض محمد مجتبیٰ دنیا سے جا رہا ہوں، اور جب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ مومنین اور آپ شیعان حیدر کرار کی میں فاتحہ اور ایصال ثواب کا منتظر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں میری جگہ جگہ مدد کی، آپ دنیا میں میرے فلاں کام پر فلاں اشارے پر آپ اٹھ کر آ جاتے تھے اور میری مدد کیا کرتے تھے۔ عالم دنیا سے زیادہ عالم آخرت میں مجھے اعمال کی ضرورت ہے۔ میں دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر اتنی وحشت ہوگی، اتنی تنہائی ہوگی۔ آپ کی ایک تسبیح زہرا میری قبر کو نورانی کر دے گی، آپ کی ایک صلوات کی تسبیح میری قبر میں دوست لے کر آ جائے گی، آپ کی ایک ایک ایصال ثواب کی جو تسبیح ہے، جو درود ہے، وہ جو فاتحہ خوانی ہے، وہ مجھے یہاں پر فائدہ پہنچا رہی ہے۔ آپ مجھ سے غافل نہ ہوئیے گا، اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے مجھ حقیر فقیر کو یاد رکھیے گا، عالم آخرت کا راہی اور مسافر محمد مجتبیٰ بنانی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک مثال دی ہے، میں نے سرسری طور پر بول دیا ابھی کھڑے کھڑے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ وصیت نامہ تحریر کرے جو اس کی سویم یا 40ویں کی مجلس میں سنایا جائے، جس میں وہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرے، یا خاص لوگوں کو بھی مخاطب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالفرض لکھنوی صاحب، آپ جب بھی ناظم بنے، جب بھی محفل کی نظامت کریں تو مجھ حقیر فقیر کو یہ ثواب ایصال کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ یا کسی کو آپ جانتے ہیں کہ جو نماز جماعت میں لازمی آتا ہے، حضور جب بھی آپ نماز جماعت میں جائیں تو مجھ حقیر فقیر کو آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے جو علماء نے بیان کیا۔ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کو 1 سال تک یاد رکھ سکتا ہے، 2 سال تک یاد رکھ سکتا ہے، آپ کی اولاد 1 عرصے تک یاد رکھ سکتی ہے، وہ بھی وقفے سے۔ جب جو ہے وہ کوئی عید کا موقع آئے گا تو آپ یاد آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی جو ہے وہ بڑا خوشی کا موقع آئے گا، شادی کا، تب آپ یاد آ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ فراموش ہوتے جائیں گے، آپ کے جو ہے وہ بیٹے کا بیٹا آپ کو یاد بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے انسان کے ایک ایسا وصیت نامہ جو گھر میں آویزہ ہو جائے، جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے، تاکہ اس کو مسلسل ایصال ثواب ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ علماء نے کئی طریقہ کار بتائے، یہ انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہاں سے جا رہا ہے تو سارا انتظام کر کے جائے، وہاں پہنچے گا تو جو ہے وہ یہ حسرت کرتا رہے گا۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک بات یاد رکھیں، اس معاملے میں شیطان بڑا بہکاتا ہے، صحیح ہے کہ ابھی وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تم سے بڑے بڑے موجود ہیں، وہ فلاں دیکھو 90 سال کا زندہ ہے ابھی تک، یا فلاں جو ہے وہ 75 سال کا ابھی تک زندہ ہے۔ واللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر باوضو ہو کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں ایسے فرد کو جانتا ہوں، ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جو اپنے والد کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ ابھی میرے والد کو تو بہت جینا ہے۔ کیوں؟ ان کے والد کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے والد اٹھے کٹے تھے، روبدار تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، دور دور تک صحت مند تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بڑے بھائی زندہ تھے۔ انہوں نے کہا پہلے تو فلاں تایا کو موت آئے گی، پھر فلاں تایا کو موت آئے گی، پھر فلاں جائیں گے دنیا سے، پھر ہمارے ابا کا نمبر آئے گا جا کے، اور خدا کی قسم وہ سب سے پہلے چلے گئے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی جو ہے وہ آواز دے گا ملک الموت لبیک کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور جانا ہے۔ تو بہتر انسان ابھی سے ہی وصیت نامہ تحریر کرے اور اس کو جو ہے وہ تیار رکھے اور آمادہ رکھے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ کبھی بھی انسان کا بلاوا ہو سکتا ہے۔ اب جب بات وصیت پر آئی ہے تو مجھے ایک اور وصیت یاد آتی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں امام سجاد سے کی تھی۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، روایت کے جملے، اچھا چلیں ایک حکایت سن لیں آپ پہلے، جو میں نے کہا نا خوف خدا کے اعتبار سے کہ کبھی بھی انسان کا دل راہ حق پر آ سکتا ہے اور راہ راست پر آ سکتا ہے۔ ایک حکایت سنیے، اس کے بعد میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ روایت کے جملے، ایک شخص جس کا تعلق تھا ہمدان سے، ایران کا رہنے والا تھا، شرابی تھا اور دائمی شرابی تھا، مسلسل شراب پیتا تھا اور شراب کی عادت اس سے نہیں چھوٹتی تھی،
اور وہ پیشے سے کیا تھا؟ پیشے سے سیکیورٹی گارڈ تھا. شہر پرانے زمانے میں شہر کے دروازے ہوا کرتے تھے, شہر کا دربان تھا, وہیں پر بیٹھا کرتا تھا, شہر کی حفاظت کیا کرتا تھا. پرانے زمانے میں شہر کا ایک وقت ہوتا تھا کہ جب دروازے بند کر دیے جاتے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے, لوگ یہ بتاتے ہیں, علماء یہ پڑھتے ہیں کہ ایک دن جب روزے عاشور تھا, شب عاشور تھی, یہ شراب کے نشے میں تھا. یعنی آپ سوچیے کتنا بڑا گنہگار تھا کہ شب عاشور بھی شراب پی رہا ہے. کہا کہ اچانک سے شہر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. یہ جا کر وہ چھوٹی سی کھڑکی کھولتا ہے اور دیکھتا ہے تو ایک شخص آیا ہوا ہے. کہا کون ہو تم؟ ابھی تو شہر بند ہو گیا ہے, اب تمہیں یہاں آنا نہیں ملے گا. وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں حسین کا ذاکر ہوں اور میں مجلس سے پڑھ کر آ رہا ہوں, اب مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی, اب مجھے شہر میں آنے دے ورنہ میں شہر کے بعد کیا کروں گا, حالات سازگار نہیں ہیں. یہ شخص جیسے ہی سنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذاکر ہے, کہا کہ اگر میں تجھے شہر کے اندر آنے دے دوں تو مجھے کو کیا ملے گا, کیا مجھے دے گا؟ کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے کسی کے مصائب سنائے گا. کہا کہ ٹھیک ہے میں مصائب سناؤں گا. شہر کا دروازہ کھولا جاتا ہے, وہ اندر آتا ہے, دیکھتا ہے یہ شخص شراب میں ہے, شراب کے نشے میں. کہا کہ دیکھ شب عاشور ہے اور تو نے اس کا خیال نہیں کیا, تو نے حسین کے دن کی حرمت کا خیال نہیں کیا اور تو نے شراب پی لی ہے. وعدہ کر کہ آج کے بعد تو شراب نہیں پیے گا. کہتا ہے یہ عادت میں نے بہت مرتبہ ارادہ کیا لیکن یہ مجھ سے نہیں چھوٹتی ہے. تم نے وعدہ کیا تھا, تم اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے مصائب سناؤ. کہا میں مصائب کیسے سناؤں گا, یہاں پر مصائب پڑھنے کے لیے ممبر کی ضرورت ہے, میرے پاس تو ممبر نہیں ہے. وہ اپنے دونوں زانو رکھ کر, دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر کہتا ہے میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ, یہ ممبر سمجھو اور مصائب پڑھنا شروع کرو. کہا اچھا کس کے مصائب سننا چاہتے ہو؟ شب عاشور ہے تو کیا حسین کے مصائب پڑھ دوں؟ یہ سوچ کر کہتا ہے, رو کر کہتا ہے کہ دیکھو حسین کے مصائب بڑے سخت ہیں لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھ دو. کہتا ہے کہ اس نے ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھنا شروع کیے. عباس کے مصائب پڑھتا جاتا ہے, یہ روتا جاتا ہے اور جناب عباس سے ایک وعدہ کر لیا, مولا اس شہر میں رہ کر تو میں خراب ہو گیا, مجھے شراب کی عادت لگ گئی, آپ کو واسطہ ہے آپ کے حسین کا, مجھے کربلا بلائیے, مجھے نجف بلائیے, اپنے پاس بلائیے, میں یہ عادت چھوڑنا چاہتا ہوں. بس پکا ارادہ کیا. کچھ دنوں بعد نجف پہنچا. جب نجف پہنچا, سنیے گا مولا نے کتنا بڑا مقام عطا کر دیا. جب نجف پہنچا تو معلوم ہوا مغرب کے بعد, مغربین کی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا کہ فلاں مجتہد کا انتقال ہو گیا ہے اور حرم امیر المؤمنین میں ان کی قبر کھودی گئی ہے اور وہاں پر اس عالم کو دفنایا جائے گا. عشاء کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی. عشاء کی نماز ختم ہوئی, فوراً ایک بندہ دوڑتے ہوئے آیا اور پیغام لے کر آیا. اس عالم نے دوبارہ اعلان کیا کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی اور اس مجتہد کا انتقال نہیں ہوا ہے, بلکہ پرانا دور ہے, ٹیکنالوجی ہے نہیں, پتہ نہیں چلا, لہٰذا ان پر سختہ طاری ہو گیا تھا, اس لیے لوگ سمجھے کہ وہ مر گئے ہیں, لیکن وہ مرے نہیں ہیں جبکہ وہ زندہ ہے. بس یہ کہنا تھا. دوسری صف میں ایک شخص کھڑا گر گیا. یہ کون تھا؟ یہ وہی ہمدان کا سیکیورٹی گارڈ تھا جو شرابی تھا. وہ وہیں پر گرا جو عہد کر کے آیا تھا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا. جیسے ہی گرا وہ مجتہد آگے بڑھے, کہا آپ سمجھے کہ یہ قبر کسی اور کے لیے نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام نے, امیر المومنین نے اسی کے لیے کھدوائی ہے, اسی کو امیر المومنین کے حرم میں دفن کر دیا جائے. سامعین محترم, راہ حق پر آنا ہو ایک واقعہ کافی ہوتا ہے, ایک نجات کی راہ کافی ہوتی ہے, انسان کسی بھی طریقے سے راہ حق پہ آ جاتا ہے. بس سامعین محترم, اب بات ابو الفضل عباس پر آئی ہے تو انہی کے مصائب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. جانتے عزادارو, آیت اللہ مہدی مازندرانی, ان کے زمانے میں یہ کہا گیا کہ جناب عباس کی قبر میں پانی آ گیا ہے. کہا کہ قبر کی مرمت کی جائے گی. آیت اللہ مہدی مازندرانی نے مزدوروں کو جمع کیا. سنیے گا, اگر سنیں گے بڑا روئیں گے, اگر محسوس کر لیں آپ. آیت اللہ مہدی مازندرانی نے پاکیزہ مزدوروں کو لیا اور نیچے اترا. آیت اللہ مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مزدور ہے اس میں ایسا جو زارو قطار رو رہا ہے اور مرمت بھی کر رہا ہے, ساتھ ساتھ زارو قطار روتا جاتا ہے. آیت اللہ نے پوچھا بات کیا ہے, روتا کیوں ہے؟ کہا آگا یا تو روایت غلط ہے یا یہ بات جو میں دیکھ رہا ہوں یہ غلط ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا آگا آپ لوگ تو روایت پڑھتے ہیں کہ عباس کا قد تو اتنا بلند تھا کہ عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو عباس کے قدم زمین پر خط کھینچا کرتے تھے. آگا کیا یہ روایت غلط ہے؟ فوراً آیت اللہ مہدی مازندرانی نے کہا نہیں, یہ روایت غلط نہیں ہے, یہ روایت صحیح ہے. عباس کا قد واقعی اتنا بڑا تھا, عباس علی کا بیٹا تھا, عباس حسین کا بھائی تھا. جب عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو قدم راہوار سے خط دیا کرتے تھے. رو کر کہتا ہے آگا یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے, یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ بس یہ سننا تھا. آیت اللہ مہدی مازندرانی نے سر سے امامہ اتار کر پھینکا, رو رو کر کہتے ہیں وہ روایت بھی صحیح ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا جب حسین عباس کو چھوڑ کر واپس گئے ہیں, فرمایا بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئی ہیں, فرمایا کسی کے ہاتھ میں تلواریں, کسی کے ہاتھ میں نیزے, کسی کے ہاتھ میں گرز, عباس کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. بس عزادارو اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا, بس عزادارو ایک روایت اس لیے پیش کی تاکہ آپ آمادہ ہو جائے. سنیے گا, جناب عباس آئے ہیں امام حسین کے پاس. آقا اجازت ہے کہ اب عباس جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تم تو میری لشکر کے علمبردار ہو, عباس تمہیں اجازت نہیں ہے. کچھ دیر بعد اصحاب کے لاشیں
آئے. جناب عباس آئے, مولا اب تو بوڑھے اصحاب کے لاشیں آ رہے ہیں, مولا اب تو اجازت دے دے. کہا نہیں عباس تم میرے لشکر کے لمبردار ہو. عزادارو کچھ وقت گزرا, ظہر کا وقت آیا, اون و محمد کے لاشیں آئے. عباس روتے ہوئے آئے, مولا اب تو گود کے پالوں کے لاشیں آ رہے ہیں, مولا مولا اب تو اجازت دے دے. عباس تم میرے لشکر کے لمبردار ہو. روایت کے جملے فنظر یمینا و شمالا, حسین نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. عباس نے کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا ہے جس کا عباس علمبردار ہے. عزادارو صدائے بلند کیجئے گا, ابو الفضل العباس کا ذکر ہے, وہی رو سکتا ہے جسے ابو الفضل العباس توفیق دے. اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا. بس عزادارو امام حسین نے اجازت نہیں دی. جناب عباس آئے, خیمے کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے, اپنا سر زانو پر رکھا اور مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے. سوچ رہے ہیں آقا سے اجازت کیسے لیں. اچانک ایک خیمے سے آواز آئی, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس, بہت پیاس لگی ہے, پیاس مارے ڈال رہی ہے. جناب عباس اٹھے اور اس خیمے میں گئے جہاں سارے مشکیزے لگے ہوئے تھے. کیا دیکھا, ایک 4 برس کی بچی ہے, ایک ایک مشکیزہ اٹھاتی ہے, ہلاتی جاتی ہے, کبھی کوئی مشکیزہ سینے سے لگاتی ہے, کبھی گلے سے لگاتی ہے, شاید کسی میں پانی ہو, شاید مشکیزے کی ٹھنڈک مل جائے. بس عزادارو جناب عباس نے کہا سکینہ کیا چاہتی ہو, پانی چاہتی ہو؟ کہا ہاں چچا بہت پیاس لگی ہے. کہا اپنے بابا سے اجازت دلا دو. جناب عباس نے سکینہ کو اٹھایا, دور سے امام حسین نے آتے ہوئے دیکھا, 2 جملے کہے. ایک جملہ عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لے آئے عباس, عباس اب ہم نہیں روکیں گے. اور ایک جملہ سکینہ سے کہا سکینہ کل جب شام غریبا, جب شمر تماچے لگائے گا, عمر سعد کے تازی آنے لگیں گے, یہ چچا بڑا یاد آئے گا. آج تو جب بھیج رہی ہو لیکن کل بڑا یاد کرو گی. امام نے کہا عباس جاؤ, ہم نے تمہیں اجازت دی, پانی کا انتظام کرو. جناب عباس چلے ہیں. آخری جملے عزادارو سن لیجئے گا. جناب سکینہ نے کوزوں کو لیا, بچوں کو جمع کیا. دیکھو بچوں وہ میرا چچا جا رہا ہے, وہ دیکھو علم جا رہا ہے, وہ دیکھو علم ابھی دریا میں اترا, وہ دیکھو علم واپس آ رہا ہے. ایک مرتبہ علم دائیں جھکا, پھر علم بائیں جھکا. سکینہ کا دل گھبرا گیا, کوزے زمین پر رکھے, ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. بس عزادارو آپ جانتے ہیں کیا ہوا, عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. عزادارو جناب عباس کے سر پر گرز لگا. جناب عباس زمین کربلا پر آئے اور وہ عظیم مصیبت کا جملہ جناب عباس نے ایک ذاکر کو آ کر کہا تھا, ہے ذاکر تو میرے سب مصائب پڑھتا ہے, سخت مصیبت نہیں پڑھتا. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کی آنکھوں میں تیر لگا, یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کے بازو قلم ہو گئے, مولا سارے مصائب تو پڑھتا ہوں. جناب عباس نے کہا میری سخت مصیبت یہ ہے, جب بھی کوئی گھوڑ سوار گھوڑے سے گرتا تھا پہلے ہاتھوں کو بڑھاتا تھا. ارے عباس جب گھوڑے سے گرے دونوں ہاتھ نہیں تھے, عباس کا چہرہ زمین پر لگا. بس عزادارو امام حسین آئے. روایت کے جملے, مولا اپنی آستینوں سے آنسو صاف کر رہے تھے, ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے عباس عباس دیکھ رہے ہو عباس دشمن تانے دے رہا ہے, عباس دشمن ہمیں للکا رہا ہے, عباس تم کیا چلے گئے, دشمن ہم پر ہنس رہا ہے, عباس ہمیں آواز دو. بس عزادارو امام حسین پہنچے, جناب عباس کا سر زانو پر رکھا. ایک مرتبہ جناب عباس نے زانو سے سر ہٹا دیا, امام حسین نے پھر سر رکھا پھر ہٹا دیا. کہا عباس سر کیوں نہیں رکھنے دیتے. جناب عباس نے عجیب جملہ کہا مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے, یہ علی اصغر کی جگہ ہے. گویا عباس کہنا چاہ رہے مولا ابھی تو آپ سر رکھ رہے ہیں, جب آپ عصر کے وقت گھوڑے سے زمین پر آئیں گے مولا آپ کو کون سنبھالے گا. بعید نہیں مولا کہے عباس کربلا سے ایک ماں آئے گی, اپنا دامن پھیلا کر کہے گی آجا میرے حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, پالنے والے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک اس مجلس کا ثواب مرحومین کی روح کو ایصال فرما. میرے مالک امام حسین علیہ السلام کی شفاعت ان کو نصیب فرما. گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرما. ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما.
جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرمائے میرے مالک سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کی تمام برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جانے سے پہلے سفر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص سرزمین شام پر شہزادی زینب اولیاء اور شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ تمام مقامات مقدسہ کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔